اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء کرام، صحابہ، انسانوں، جن، فرشتوں اور ہر خاص و عام کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہماری دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن اپنی ماں حضرت بی بی آمنہ کا دودھ پیا، اور پھر حضرت ابو لہب کی بانی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عربوں کے رواج کے مطابق بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں قریش کے بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بھی ایک دائی حلیمہ سعدیہ نے کی۔ بچوں کو پرورش کے لیے دائیا کے ساتھ گاؤں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ ان کی پرورش صاف ستھرے ماحول میں ہو سکے۔ جب بنو سعد کی عورتیں قریش پہنچیں تو تمام عورتوں نے امیر گھرانوں کے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ انعام و دولت مل سکے، اور ہر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں۔ دولت نہ ملنے کی لالچ میں کسی نے بھی آمنہ کے لال کو گود نہ لیا، لیکن جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کا دل محبت سے لرز اٹھا۔ دوستو، حلیمہ سعدیہ ایک غریب گھرانے کی خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف لوٹ پڑی۔ راستے میں حضرت حلیمہ سعدیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا، اور حضرت حلیمہ کی وہ اونٹنی جو نہایت کمزور اور لاغر تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے صحت مند ہو گئی اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ وہ اونٹنی قافلے میں سب سے آگے نکل گئی۔ قافلے والے حیران ہو کر حضرت حلیمہ سے پوچھنے لگے کہ کیا یہ واقعی اسی کی اونٹنی ہے؟ اور اس کے شوہر حارث نے بھی اس سے کہا کہ حلیمہ، یہ بچہ برکت والا ہے جو خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ واپس اپنے گاؤں پہنچی تو ان کے جانور جو کہ بھوک سے کمزور تھے اور گاؤں بھی سوکھا پڑا تھا، قحط سالی ہر طرف چھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی حضرت حلیمہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے بڑے رہتے تھے، جبکہ ہر طرف قحط تھا اور دوسرے لوگوں کی بکریوں کے تھنوں میں قطرہ بھی دودھ نہ تھا۔ گاؤں والوں نے سوچا کیوں نہ اپنی بکریوں کو بھی وہیں چرایا جائے جہاں حلیمہ سعدیہ اپنی بکریاں چراتی ہیں، لیکن لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ اس سارے معاملے میں جگہ کا تو کوئی عمل دخل ہی نہ تھا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا عالم تھا جس کو حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کی گود میں گزرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے مقابلے میں صحت مند اور اپنی عمر سے بڑے معلوم ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی نہایت سنجیدہ مزاج اور اپنی عمر کے دوسرے بچوں سے مختلف تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے بکریاں چرانے جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کیے رکھتا تھا۔ ایک دن جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بکریاں چرانے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ انہوں نے گھر آ کر حلیمہ سعدیہ کو سارا کچھ بتایا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ گھبرا گئی اور وہ بھاگتی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کر دیا اور اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا اور اسے سونے کے ایک کشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح واپس رکھ دیا۔
اور میرا سینہ بند کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ سن کر بہت گھبرائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال ہوئی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ چھوڑ آئیں اور انہیں ان کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ان کے والد کی باندی حضرت ایمن نے کی۔ وہی ان کو کھانا کھلاتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھتی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سے 5 سال ہوئی تو والدہ بھی انتقال فرما گئیں۔ پھر ان کی پرورش ان کے دادا ابو مطلب نے کی۔ دادا کو اپنے پوتے سے بہت ہی محبت تھی۔ ابو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھاتے اور ان کا ماتھا چومتے اور ان سے بہت پیار کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس ہوئی تو دادا بھی انتقال فرما گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رونے لگے کیونکہ ان کے دادا ہی ان کا واحد سہارا تھے۔ ابو مطلب نے اپنی وفات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ اب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ 8 برس کی عمر میں جہاں دوسرے بچے بے فکری اور کھیل کود میں بچپن گزارتے ہیں، وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سنجیدہ اور ذمہ دار انسان تھے۔ وہ بکریاں چراتے اور گھر کے کاموں میں چچا کا ہاتھ بٹاتے۔ ابو طالب اور ان کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں اپنے حقیقی بچوں کی طرح سمجھتے تھے، اور انہوں نے اپنے بچوں میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کبھی فرق نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 8 سے 9 سال کی عمر میں پہنچے تو زیادہ تر اکیلے رہتے، صحرا میں چلے جاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اخلاق، نہایت پارسا اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی سمجھدار اور دوسرے بچوں سے مختلف تھے۔ حضور نے جس معاشرے میں پرورش پائی وہاں زنا، شراب نوشی، ریاکاری عام تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام برائیوں کا خاتمہ کروایا اور خود بھی ان برائیوں سے ہمیشہ دور رہے۔ بچپن سے ہی وہ نہایت پارسا اور ہر قسم کی برائیوں سے پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن سے ہی یتیم رکھا تاکہ وہ اکیلے رہیں اور حساس ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہنا بچپن سے ہی پسند کرتے تھے اور اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی نہایت خوش اخلاقی اور سنجیدگی میں گزاری۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔